بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. محترم پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عرصے سے جامع مسجد یاشیہ میں مسائل کا سامنا میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں. مخلص نمازی سب جو ہیں وہ اس چیز کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مسجد کن حالات سے گزر رہی ہے اور کیسے کس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں. تھوڑا اچھا بولو، اچھے بات. تمام بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، 2-4 الفاظ کے بعد میں اجازت چاہوں گا. آپ تمام بھائیوں نے مجھے پیار دیا ہے، مجھے محبت دی ہے. بقرہ عید کے اوپر میں پاکستان گیا اور 8 دن مجھے ہوئے تھے وہاں پر. مجھے فون چلا گیا کہ آپ کو واپس نہیں آنا. مجھے سلیم ساندہ نے دبئی سے یا ملائیشیا سے فون کیا کہ آپ کو مسجد میں نہیں آنا، ہم نے پیش امام کا بندوبست کر لیا ہے اور آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے دوسری کمیٹی کی باتوں میں آپ آگے ہیں اور آپ نے دوسری کمیٹی کی باتوں میں آ کر جو ہے نا ہماری مخالفت کی ہے اور آپ نے کمیٹی بنائی ہے، لوگوں کو ہمارے خلاف آپ نے کیا ہے. حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کام کمیٹی بنانا، لوگوں کو سلیم ساندہ اور اس کی پارٹی کے خلاف کرنا، ایسا کوئی بھی قدم میری طرف سے نہیں اٹھا تھا. لوگوں کا ایک مخلص پن تھا. لوگوں نے جب دیکھا کہ ہر بندے کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اسے مسجد سے روکا جا رہا ہے اور اسے خدمت نہیں کرنے دی جا رہی، تو لوگوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جب شب برات، جب بڑی رات ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے، اس مسجد کے لیے کے اندر بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کی ضیافت کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے. لیکن اس بار جب نہیں ہوا تو لوگ اشتعال میں آ کر لوگوں نے جب دیکھا کہ اتنے دور سے ہم اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. آج تو مسجد کے اندر اتنی آبادی کا سلسلہ ہے اور بڑی جوش و خروش سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کھانے کا سلسلہ کچھ نہیں انہوں نے کیا. تو لوگ جو وہاں پر جو نمازی حضرات تھے، انہوں نے کمیٹی کو تشکیل دیا اور پرانی جو کمیٹی تھی اس کو ختم کیا اور مسجد کی آبادی کا جو سبب ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے آبادی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے اور سلیم ساندہ اور اس کے آدمیوں کی طرف سے مکمل اٹیک کی جو صورت ہے وہ جاری رہی کہ لوگوں کو ان لوگوں کے خلاف کرنا اور نمازیوں کو خلاف کرنا، ایک دوسرے میں لڑوانے کی باتیں کرنا. میں پاکستان بقرہ عید کے اوپر گیا اور جب واپس آیا پاکستان میں جب مجھے فون چلا گیا کہ آپ کو نہیں آنا، ہم نے پیش امام کا بندوبست کر لیا ہے، تو میں نے پھر ملک صاحب سے رابطہ کیا، ناصر بھائی سے رابطہ کیا کہ ایسا کچھ ان لوگوں نے مجھے فون کیا ہے، ان لوگوں کا یہ اکیلے کا فیصلہ ہے، یہ سب کا فیصلہ ہے، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، میری ہمت بندھائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو وہاں آنے سے، مسجد میں خدمت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، آپ آ جائیں. ملک صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. خیر میں جب آیا تو یہاں کا معاملہ کچھ الگ تھا. یہاں سلیم ساندہ کے آدمی میرے سامنے آئے، کہا کہ آپ کی جلدی آنے کی وجہ. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے، آپ کے کہنے پہ سب ہوا اور سب کچھ آپ نے ہی کیا ہے. تو کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، حالانکہ ان کو سب کچھ پتہ تھا. خیر جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اور لوگوں کو ہماری اصلیت کا پتہ چل چکا ہے، تو ایک رات تقریباً 1 سے 1:30 بجے کی بات ہے، رات کو میں سو رہا تھا اپنے کمرے میں اور لائٹ وغیرہ بند کر کے سو رہا تھا. مجھے فون چلا گیا ایک آدمی کا کہ آپ کہاں ہیں. تو میں نے کہا میری آنکھ کھلی تو میں نے فون ریسیو کیا، تو میں نے کہا کہ میں سو رہا تھا. تو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ نیچے آ جائیں، آپ سے بات کرنی ہے. شکیل بھائی نے فون کیا تھا کہ آپ کہاں ہیں. تو میں نے کہا ذرا میں سو رہا تھا. تو کہا کہ آپ نیچے آ جائیں. میں نیچے جب گیا تو شکیل بھائی اور سلیم ساندہ اور حافظ شمس
شیخ عارف اور کامران امتیاز نذیر، یہ لوگ سامنے موجود تھے، اور ان لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر مجھ سے پاسپورٹ کا مطالبہ کیا۔ سلیم ساندہ اس کا مکمل زور تھا، پھر اس نے ایک پیپر کا کہا کہ آپ کو اس پیپر پہ سائن کرنا ہے۔ آج جو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، ہو سکتا ہے آپ دوستوں نے دیکھا بھی ہو کہ ناصر ناکا گاوا کی نیٹ کے اوپر جو ایک آج پیپر ان لوگوں نے سلیم ساندہ کی طرف سے جسمہ کیا گیا ہے، وہ پیپر ہے جو پاکستان سے آنے کے بعد میں نے سائن کیا تھا، اور اس نے مجھے اس پہ زبردستی سائن کروایا تھا کہ واللہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، اس نے مجھے یہ بھی دکھانا گوارا نہیں سمجھا، تو مجھ سے سائن کروایا۔ وہ شاید اردو میں ہے، پڑھنے نہیں دیا، اور مجھ سے پاسپورٹ لے لیا، اور پھر پاسپورٹ لینے کے بعد مجھے مکمل طور پر بلیک میلنگ کرنا شروع کر دی، مجھے مکمل طور پر اس طرح سے ٹارچر کرتا رہا کہ اگر آپ کو یہاں پر رہنا ہے تو پھر ہماری ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پاسپورٹ ہمارے پاس رکھوانا ہوگا اور یہاں پر سائن کرنے ہوں گے، ورنہ راتوں رات اسی شلوار قمیض میں یہاں سے آپ کو اٹھا کر یہاں سے بیٹھ سکتا ہوں۔ خیر یہ مکمل یہ پیچھے کے جو معاملات ہیں، میں آپ کا پہلے میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں لوں گا۔ جب یہ سلسلہ ہوا، جب راتوں رات ان لوگوں نے مجھ سے صلح کی اور میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ اب صبح ہوئی تو صلح کیا کی وہ بیان فرمائیں۔ جب صلح یہ ہوئی کہ آپ یہاں پر رکیں، امامت کریں، ہمیں آپ سے گرا نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی معاملات ہوئے تھے وہ اس کے برعکس تھے، وہ مکمل طور پر لوگوں کو مسجد سے روکنا اور لوگوں کو میرے خلاف کرنا، اور دوسری جو انتظامیہ تھی، ملک ریاض صاحب اور محترم اصغر صاحب نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی، ناصر بھائی ہیں، تو ان کے خلاف لوگوں کو کرنا یہ ان کا کام رہا۔ جب میں ان سے جب صلح کے لیے راضی ہوا اس بلیک میلنگ کے چکر میں، تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے، سب چونکہ ریاشیوں کے جتنے بھی حضرات تھے، جتنے بھی نمازی لوگ تھے، جو انتظامیہ تھی، جو دوسری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، یہ سارے لوگ مجھ سے خفا ہوئے، مجھ سے ناراض ہوئے اور مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ میرا بھی دل دکھ رہا تھا اندر سے، لیکن میری کیفیت جو تھی میں کسی کو بیان نہیں کر پا رہا تھا، جو رات میں 1:30 بجے آ کر ان لوگوں نے جو میرے ساتھ جس طرح سے وہ پیش آئے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا کہ راتوں رات بھجوا دوں؟ یہ سلیم ساندہ نے، کہ میں آپ کو راتوں رات اسی شلوار قمیض میں یہاں سے بھجوا سکتا ہوں اور بھجوا دوں گا۔ اور میں تمام بھائیوں سے جو اس وقت مجھ سے خفا ہوئے، مجھ سے ناراض ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی تھی رات کو جو اس وقت ان سے صلح مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے آپ لوگوں سے پوچھ کر، آپ لوگوں کو بٹھا کر سامنے رکھ کر سب سے صلح کرنی چاہیے تھی۔ میں تمام بھائیوں سے اس کے لیے سوری کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، فردن سب سے۔